السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ہاں جی جناب، آج ہم آپ کے لیے نور سلطان کی ایپیسوڈ 49 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میں یہ سٹارٹ کروں اس سے پہلے مجھے کچھ چیزوں کے جواب دیجیے جو لسنرز ہوں گے جو سنیں گے، وہ پلیز ضرور جواب دیجیے گا، کیونکہ ریڈرز تو سنتے ہی نہیں ہیں، کہ آپ کو ناول میں کیا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مطلب مجھے جہاں تک میرے ناول میں لگتا ہے میں نے ہر چیز دی ہے، اسٹوری بھی ہے، اسٹوری لائن بھی بہت اچھی ہے، رومانس بھی ہے، اور ہر جو کریکٹر اس کو ایکول ٹائم بھی ہے، اور ہر چیز کو ایکسپلین بھی بہت اچھے سے کرتی ہوں۔ پھر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا آپ کو اور کیا چاہیے، کیونکہ جس طرح سے جتنی محنت میں اس ناول پر کر رہی ہوں، مجھے تو اس طرح سے رسپانس نہیں مل رہا۔ آنیسٹلی مجھے تو لگتا ہی نہیں یہ میرا کہ مجھے مطلب محنت کا 1% بھی مل رہا ہو۔ تو خیر چلے، اب میں کیا کہہ سکتی ہوں یہ لوگوں پہ، اور یہ بات ڈیپینڈ کرتی ہے لوگوں پر۔ تو اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ کیا چاہتے ہیں میں کون سی اسٹوری لکھوں؟ وہی روتی جھیکتی جو آپ کو پسند ہے، جس میں لڑکی بالکل مظلوم ہوتی ہے اور لڑکا اس پر تشدد کرتا ہے، اور لڑکی بالکل لڑکے پر ڈیپینڈ ہوتی ہے، اس کی اپنی کوئی ویلیو، اس کی اپنی کوئی لائف نہیں ہوتی ہے؟ مطلب آپ چاہتے ہیں میں ایسی کوئی اسٹوری لکھوں جس میں لڑکی ڈیگریڈ ہو ہر لحاظ سے، جیسے اور ناولز میں ہوتی ہیں، 90% ناولز میں ہوتی ہیں، یا میں سردار یا 32-50 گاؤں کا سردار بنا دوں، یا پھر یہ کر دوں وہ کر دوں؟ یہ تو بھائی مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، ناولز ہوتے ہیں ریئلٹی بیسڈ نہیں ہوتے، بہت کم اس میں ریئلٹی ہوتی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ لکھا تو اتنا جائے گا نا جتنا سماج میں ہوتا ہے۔ اب کیا سماج کی ساری لڑکیاں بیچاری ڈیگریڈ ہوں گی؟ ساری لڑکیاں اپنے شوہروں کے ہاتھ تشدد مطلب ان کو ملے گا، اور ساری چھونی بچی بنی رہیں گی چھوٹی سی، یعنی مطلب وہ ننھی کاکی بنی رہیں گے، اور ان کے ہسبینڈ ان کو وہ کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، نارملی بھی یہ بھی ہوتا ہے، لیکن کیا ہر ناول میں ہوگا یہ؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ میری جو ہے فیمیل لیڈز بھی بہت میری اسٹرانگ ہے، میرے مین لیڈز بھی بہت اسٹرانگ ہے، اور یہ اگریسونیس ٹاکسک میں لکھ نہیں سکتی۔ تو اگر سچ میں بتائیے گا، اگر آپ کو یہ چاہیے تو پھر میں لکھ دوں گی، میرا کچھ نہیں ہے۔ مجھے کیا چاہیے؟ مجھے تو لکھنا ہے نا۔ اگر آپ کو تشدد و گندگی پسند ہے تو پھر میں تو وہ بھی لکھنے کو تیار ہوں، لیکن پھر بات آتی ہے میری مینٹل اسٹیٹ کی۔ میرا مینٹل اسٹیٹ تو بالکل صحیح ہے، میں یہ لکھنا بھی چاہوں تو میں لکھ نہیں سکتی۔ مجھے ذرا سا کچھ بھی، اگر 1% بھی تھوڑا سا لکھ دیتی ہوں، کچھ غصہ یا کچھ، تو مجھے خود لگتا ہے ہائی میں نے کیوں لکھ دیا۔ تو یہ چیزیں مجھے ایک بار کلیئر کر دے میری آڈینس، کہ جو آپ لکھتے ہیں ہمیں وہ پسند نہیں ہے، ہمیں اچھا پسند نہیں ہے، آپ وہ گند لکھیے جو اور لکھ رہے ہیں۔ مطلب تشدد کیجئے، ماریے، پیٹیے، گالی دیجئے، اور عورت کو بالکل ڈیگریڈ کر دیجئے، یہ کر دیجئے وہ کر دیجئے، پھر ہم ننھی کاکی، یہ ساری جتنی بھی آپ کی لیڈس ننھی کاکی بنا دیجئے، انہیں 16-17 سال کی چھونی بچی بنا دیجئے، انہیں اسکول میں اٹھا کر یونیورسٹی سے اسکول میں پھینک دیجئے، اور پھر 32-35 سال کا ایک لڑکا لے آئیے اس کے لیے۔ بتائیے مجھے یہ کروانا ہے آپ کو؟ تو پھر میں تو یہ بھی کر دوں گی، میرا کیا ہے۔ لیکن پھر وہی بات ہے، لکھتے ہوئے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ تو مجھے غصہ آ رہا ہے اب، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، مجھے لٹرلی بہت غصہ آ رہا ہے۔ میں نے، اگر آپ میرے پریویس ناول میں دیکھیں، اس میں بھی اگر میری فیمیل لیڈس تھوڑی ایسی تھیں جو تھوڑی سی مطلب بہت میچور نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کی ایک ڈگنیٹی تھی، انہوں نے کسی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ اگر آپ سرش کی بات کریں، ادینہ کو، وہ کتنی جوالی تھی، لیکن جب سالار کی بات آئی وہ کھڑی ہو گئی کہ میری ڈگنیٹی کہیں سے کہیں مجروح نہیں ہوگی۔ تو یار میں ایسے ہی لکھتی ہوں، میں وہ روتی جھیکتی فیمیل لیڈس نہیں لکھ سکتی،
وہ والے مرد نہیں لکھ سکتی جو مارتے کوٹتے ہیں اور پھر اپنا پیار جتاتے ہیں۔ تو پھر ایک بار ذرا جو سن رہے ہیں وہ ایک بار بتا دیں کہ ہاں آپ ہی یہ والی بات یہ آپ کی صحیح اور یہ نہیں ہے، تو میں پھر اسی حساب سے کام کروں گی۔ چھو نے کہا کہ اب میں لکھ نہیں سکتی کیونکہ میری ساری فیمیل لیڈز اے اسٹرانگ ہیں، ٹھیک ہے۔ کافی غصہ کر دیا ویسے میں نے آج، ڈیپینڈ وہی ڈیزرو کرتے ہیں وہ لوگ جو رسپانس نہیں کرتے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہو حاشر؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا۔ حاشر نے اپنے ہاتھ پر ان کی پکڑ ڈھیلی ہوتی ہوئی محسوس کی تھی، جو یہ بات بتانے کے لیے کافی تھی کہ انہیں حاشر کی اس بات سے شوق لگا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں بابا سائیں، مجھے محبت سے شادی کرنی ہے، حاشر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی، اس کے لہجے کا ٹھہراؤ ہارون صاحب کو بہت کچھ باور کر آ گیا۔ حاشر بیٹا، تمہیں پتہ ہے نا محبت تم سے بہت چھوٹی ہے، انہوں نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ جی بابا سائیں، مجھے پتہ ہے۔ لہجہ اور چہرہ ہنوز سنجیدہ تھے۔ 11 سال چھوٹی ہے وہ آپ سے، اس گھر کی اکلوتی اور سب سے چھوٹی بیٹی، انہوں نے جیسے اسے یاد دہانی کرائی۔ یہ بھی مجھے پتہ ہے بابا سائیں۔ اس کا سکون برقرار تھا۔ حاشر کیا سوچ کر آپ نے یہ کہا؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہے تھے۔ محبت سوچ کر نہیں کی جاتی بابا سائیں، اور اس بات کو آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ حاشر نے کہا تو وہ خاموش ہو گئے۔ محبت، انہوں نے زیر لب کہا۔ جی محبت ہے مجھے محبہ سے، اتنی جتنی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اتنی کہ میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ محبہ کو پتہ ہے کیا وہ بھی تم سے محبت کرتی ہے؟ انہوں نے پاس رکھے گلاس کو اٹھا کر ایک گھونٹ پانی پیتے ہوئے کہا۔ ان کے الفاظ حلق میں اٹک رہے تھے، حلق میں جیسے کانٹے اگائے تھے۔ نہیں، اسے کچھ نہیں پتا، اور جہاں تک محبت کی بات ہے تو مجھ سے محبت کرتی ضرور ہے، لیکن شاید ایسی نہیں جیسے میں اس سے کرتا ہوں، حاشر نے صاف گوئی سے کہا۔ حاشر وہ بس اتنا کہہ سکیں اور کہہ کر خاموشی سے اسے دیکھنے لگے۔ ان کا بڑا بیٹا زندگی میں پہلی بار ان سے کچھ مانگ رہا تھا، لیکن جو وہ مانگ رہا تھا وہ اسے دینا ان کے بس میں نہیں تھا۔ ناممکن سی بات تھی، ناممکن بھی نہ ہوتا تو مشکل تو بہت تھا۔ پھر محبہ، اسے تو حاشر کے جذبات، اس کے احساسات کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ اگر وہ اس راہ پر اس کی مسافر ہوتی تو یہ بات مشکل سے آسانی کا سفر طے کر سکتی تھی، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹا تھا۔ یہ ان کے بیٹے کی ایک طرفہ محبت تھی، پھر ان دونوں کی عمروں کا فاصلہ۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ حاشر خاموش نظروں سے انہیں سر پکڑے بیٹھے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ دیر اسی طرح بیٹھنے کے بعد حاشر نے پوچھا۔ حاشر میری جان، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں تم سے کیا کہوں۔ تم نے چاند مانگا ہے، اس چاند کو تم اپنے آنگن میں اتارنا چاہتے ہو، لیکن یہ بہت مشکل کام ہے میری جان۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی صحیح کی۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ حاشر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بیٹا، ہو سکتا ہے اس کے ماں باپ نہ مانے، محبہ نہ مانے، ان کے دل کا ڈر زبان پر آ ہی گیا۔ وہ کیوں نہیں مانیں گے؟ کوئی کمی ہے مجھ میں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، میرے بیٹے میں کوئی کمی نہیں ہے، میرا بیٹا تو لاکھوں میں ایک ہے، جس کے چلنے سے راہیں سجتی ہیں، جس کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے۔ میرا بیٹا
मेरे बेटे में कोई कमी क्यों होने लगी? इन्होंने बड़े लाड से इसके खूबसूरत चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा। अपने बाप के लम्स पर इसके दिल में एक ठंडक सी उतरी थी। कुछ देर खामोशी से वो इनके लम्स को अपने दिल में उतारता रहा, तो फिर कुछ ताक़ुफ़ के बाद वो बोला, तो फिर क्या बेटा, अगर वो लोग ना माने तो हम क्या कर सकते हैं? वजह? इसने फिर वही सवाल किया। तुम्हारी उम्रों का फ़र्क। हारून साहब ने साफ गोई से जवाब दिया। सिर्फ 11 साल का फ़र्क है बाबा साईं, ये कोई बहुत बड़ा फ़र्क तो नहीं। हाशिर ने एहतजाज किया। पहले के लोगों के लिए उम्रों का ये फ़र्क कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन आज की जनरेशन के लिए बहुत मायने रखता है। हारून साहब ने इसे समझाने की नाकाम सी कोशिश की। मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ बाबा साईं। मैंने तो मोहब्बत करते हुए उम्र के फासले को नहीं देखा था। हाशिर ने कहा, ये एक तरफ़ा मोहब्बत है मेरी जान। खुदा न खास्ता इसे एक तरफ़ा मोहब्बत ने तुम्हें तकलीफ़ दी तो? कहते हुए इनका खुद का दिल कांपा था। इनकी बात पर हाशिर के होंठों पर ज़ख्मी मुस्कुराहट उभरी। मतलब आप चचा साईं से बात नहीं करेंगे? हाशिर ने इनकी बात का मतलब ये निकाला। वो इसके सवाल पर हक तक रह गए। हाशिर, इन्होंने बेयकीनी से इसे देखते हुए कहा, क्या हुआ बाबा साईं, आप हैरान क्यों हो गए? मैंने वही तो बात की है जो आप दबे लफ्ज़ों में कह रहे हैं। मैं आपसे यहाँ बात करने इसलिए आया था क्योंकि आप मेरे बाबा हैं, लेकिन मैं तो भूल गया था कि आप मेरे नहीं सिर्फ सुल्तान और शहरयार के बाबा हैं। मेरे लिए आप क्यों सोचेंगे, या मेरी खुशी से आपको क्या सरोकार है? कहते हुए वो उठने लगा कि तभी हारून साहब ने इनका बाजू दोनों हाथों से थाम लिया। बहुत बड़ी बात कह रहे हो हाशिर, इन्होंने तकलीफ़ से कहा। सच कह रहा हूँ बाबा साईं, हाशिर ने बामुश्किल ये लफ्ज़ अदा किए। इसकी सुरमई आंखों में आंसू का रेला आया था जो हारून साहब को तड़पा कर रख गया। तुम मेरी पहली औलाद हो हाशिर। तुम मेरी मोहब्बत को क्या जानो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इन्होंने इसे दोबारा अपने पास बैठाते हुए कहा। लहजे में दर्द और तकलीफ़ वाज़ेह थी। मोहब्बत? वो हंसकर बोला। इसकी हंसी में दर्द था। हाँ मोहब्बत, तुम मेरी पहली औलाद हो हाशिर। तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो। तुम्हें मेरी मोहब्बत क्यों नहीं दिखाई देती? क्यों तुम सोचते हो कि मैं सिर्फ शहरयार और सुल्तान से मोहब्बत करता हूँ? मैं तुम तीनों से मोहब्बत करता हूँ, बेहिसाब करता हूँ। तुम तीनों मेरे जिगर के टुकड़े हो। तुम तीनों का अपना अलग मकाम है। कोई एक दूसरे के मकाम पर काबिज़ नहीं हो सकता। सुल्तान से मोहब्बत थोड़ी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो मेरी महबूब बीवी की आखिरी निशानी है मेरे पास। इसे मैंने बड़ी मन्नतों मुरादों से मांगा था, फिर इसने इतनी कम उम्र में जो तकलीफ़ बर्दाश्त की है, इसकी वजह से भी इसका थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। तुम्हारे पास तो तुम्हारी माँ भी थी, इसके पास तो कोई भी नहीं था। इसने तो मुझे भी खुद से दूर कर दिया, लेकिन इसके बावजूद मैं इसे खुद से दूर नहीं कर पाया। ये बात कभी मत सोचना हाशिर कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। वो अब इसका दूसरा हाथ भी अपने हाथ में लेकर अपने सीने पर रख के इसके हाथों को दबाते हुए बोले। हाशिर का दिल अपने बाप की मोहब्बत पर मोम हो रहा था, लेकिन चेहरे पर वही सख्ती, वही संजीदगी थी। मोहब्बत करते हो इससे? इन्होंने पूछा।
اس نے کہا۔ کتنی؟ انہوں نے پوچھا۔ جتنی آپ سلطان کی موم سے کرتے ہیں اتنی۔ حاشر نے کہا۔ تو ہارون صاحب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ یہ محبت تو روگ تھی، تکلیف اور آزمائش سے بھری ہوئی، روح کو دیمک کی طرح چاٹتی ہوئی۔ ان کا بیٹا ایسی محبت نہ کرے جس میں محبوب سے جدا ہو کر انسان زندہ تو رہے لیکن اس میں زندگی نہ رہے۔ نہیں، تم ایسے محبت نہیں کرنا۔ ایسی محبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ ایسی محبت کرنے والا انسان سب بھول جاتا ہے۔ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ حق تلفی پر اتر آتا ہے۔ اسے اپنی تکلیفوں کے آگے کسی کی تکلیف دکھائی نہیں دیتی، اپنے آنسوؤں کے آگے کسی کے آنسو نظر نہیں آتے۔ ایسی محبت کی مدت بہت کم ہوتی ہے۔ نہیں، تم ایسی محبت نہیں کرو گے، بالکل نہیں کرو گے۔ میں اس حویلی میں دوسرا ہارون برداشت نہیں کروں گا۔ وہ ہذیانی کیفیت میں کہہ رہے تھے اور حاشر دم بخود سا انہیں دیکھ رہا تھا۔ کتنا درد تھا ان کے لہجے میں، ان کی آنکھوں میں، ان کے چہرے میں، ان کے ایک ایک انداز میں۔ محبہ کے دور جانے کے خیال سے اس کی روح فنا ہوئی تھی، اس کا دل، اس کی روح بے چین ہوئی تھی۔ اس کے واپس آئے نے تو اپنی محبوب بیوی کو کھویا تھا۔ آج پہلی بار اپنے باپ کے غم کا ذرا سا احساس ہوا تھا اور اس ذرا سے احساس نے اس کے مضبوط اعصابوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ بابا پلیز ایسے مت کریں، سنبھالیں خود کو، اس نے ہارون صاحب کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تم مجھ سے وعدہ کرو، تم ایسی محبت نہیں کرو گے۔ انہوں نے اس سے وعدہ لیا۔ نہیں کروں گا، حاشر نے ان کی حالت دیکھتے ہوئے کہا۔ ہارون صاحب نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگا لیا، وہ بھی بنا کسی احتجاج کے ان کے سینے سے لگ گیا۔ میں بات کروں گا تمہارے چاچو سے، میں اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے کچھ بھی کروں گا، اگر اپنے بھائی کے سامنے جھکنا پڑے تو وہ بھی کروں گا، اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے ان کی بیٹی بھیک میں مانگنی پڑے تو مانگوں گا۔ وہ اس کی چوڑی پشت کو سہلاتے ہوئے کہہ رہے تھے اور حاشر دم سادھے ان کی باتیں سن رہا تھا، ان کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ تم پریشان مت ہونا، میں ہوں تمہارے ساتھ، میں کروں گا، میں ہوں تمہارے ساتھ، میں کروں گا تمہارے چاچو سے بات، میں کروں گا اپنے بیٹے کی خوشی پوری۔ اس سے الگ ہو کر محبت سے اس کے گولڈن بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے کہا۔ اس نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا اور ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جہاں پر کرب اترا ہوا تھا۔ بے اختیار حاشر نے ان کے آنسوؤں کو صاف کیا تھا، انداز میں محبت تھی۔ اپنا خیال رکھیے، کہتے ہوئے وہ اٹھ کر ان کے کمرے سے نکل گیا۔ ان کے کمرے سے اپنے کمرے تک کا سفر حاشر کو پلسرات کا سفر لگا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور آتے ہی دیوار کے سہارے لگ کر اپنا ضبط کھو بیٹھا۔ آج پہلی بار اسے اپنے باپ کا غم محسوس ہوا تو دل پھٹنے کے در پر آ گیا۔ محبوب کی جدائی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، بشرط محبوب محبت میں سچا ہو۔ اسے اپنے باپ سے بہت شکوے تھے، بہت گلے تھے، لیکن آج وہ سب شکوے، سب گلے جیسے دم توڑ رہے تھے۔ وہ غلط نہیں تھے، وہ کہیں بھی غلط نہیں تھے۔ انہوں نے محبت کی تھی اور وہ آج تک اس محبت کو نبھا رہے ہیں۔ وہ بغیر حلال رشتے کے محبہ کی محبت میں گرفتار ہے۔ اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی سوانح روح ہے۔ تو پھر وہ عورت جس سے اس کا باپ محبت کرتا ہے، وہ تو ان کی محرم تھی، ان کی بیوی، ان کی پہلی اور آخری محبت۔ تو جب وہ نامحرم سے محبت کر سکتا ہے،
اس کے لیے تڑپ سکتا ہے تو پھر اس کا باپ کیوں نہیں؟ وہ تو اپنی بیوی، اپنی محرم کے لیے تڑپتا ہے۔ حاشر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ہمیشہ اپنی ماں کے اکیلے پن کو دیکھا، اپنے باپ کے غم کو نہیں۔ آج جب باپ کے غم کی ایک جھلک دیکھی تو دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ہارون صاحب کی حالت نے اس کے لیے سوچوں کے کئی دروا کر دیے تھے۔ حمزہ، ڈنر کے بعد ہمارے کمرے میں آنا، ہمیں آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ڈنر کرتے ہوئے ہارون صاحب نے حمزہ صاحب سے کہا۔ جی ٹھیک ہے بھائی۔ انہیں لگا شاید بزنس کی کوئی بات ہوگی، اسی لیے انہوں نے اطمینان سے کہا۔ باقی لوگوں نے بھی ان کی بات پر کوئی غور نہیں کیا، خاموشی سے ڈنر کرتے رہے۔ بیٹا، حاشر کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ مہجبی بیگم نے حنا بیگم سے پوچھا۔ امی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی، میں نے ملازمت سے کہا تھا وہ حاشر کو بلا لائیں، لیکن حاشر نے کھانے سے انکار کر دیا۔ کہہ رہے تھے سر میں تھوڑا درد ہے، تو میں نے ملازمت سے ان کے لیے کافی بنا کر بھجوا دی۔ حنا بیگم نے کہا تو ہارون صاحب کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ رک گیا۔ وہ ان کے بارے میں سوچنے لگے، وہ اس کے بارے میں سوچنے لگے۔ کیا ہو گیا؟ آپ تو کھائیں۔ ہارون صاحب کو یوں دیکھ کر حنا بیگم نے کہا تو انہوں نے سٹ پٹا کر نوالا منہ میں رکھا۔ بیٹا جا کر تو دیکھیں، طبیعت ٹھیک ہے نا ان کی؟ بچہ دوپہر ہی دبئی سے آیا ہے اور جب بھی باہر سے آتا ہے اس کی ہمیشہ طبیعت خراب ہوتی ہے۔ جب تک اس کی نظر نہ اتارو تب تک میرا بچہ نڈھال سا رہتا ہے۔ مہجبی بیگم کے لہجے میں اس کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ جی ٹھیک ہے امی، میں دیکھ لوں گی اور نظر بھی اتار دوں گی، حنا بیگم نے کہا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہارون صاحب اپنے کمرے میں آ گئے۔ کمرے میں آ کر وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ انہوں نے حمزہ صاحب کو بات کرنے کے لیے بلا تو لیا، لیکن اب وہ یہ سوچ کر پریشان تھے کہ وہ بات کس طرح کریں۔ حالانکہ یہ بات ناممکن نہیں تھی، لیکن مشکل کی فہرست میں تھی۔ بھائی، میں اندر آ جاؤں؟ حمزہ صاحب نے دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھا۔ ہاں اندر آؤ، انہوں نے کہا تو حمزہ صاحب اندر آ گئے۔ ان کے اندر آتے ہی ہارون صاحب دروازے کی طرف بڑھے اور دروازہ لاک کر دیا۔ حمزہ صاحب نے ان کی اس حرکت کو بڑی غور سے دیکھا۔ ضرور کوئی خاص بات ہوگی، انہوں نے دل میں سوچا اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ بتائیں کیا بات کرنی تھی بھائی آپ کو؟ حمزہ صاحب کو اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ حمزہ، تم سے اوکے، یہاں ہارون صاحب لکھنا تھا، اوکے سوری۔ حمزہ، میں تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے تم مجھے انکار نہیں کرو گے۔ ہارون صاحب نے اپنی بات کی تمہید باندھنی شروع کی۔ حمزہ صاحب ان کی بات پر چونکے۔ انہیں لگا کہ وہ بزنس کی کوئی بات کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن یہاں تو وہ کچھ اور ہی بات کر رہے تھے۔ خیر، انہوں نے اپنے ذہن سے اس بات کو جھٹکا اور آہستہ سے بولے۔ جی بھائی، اگر وہ چیز میرے پاس ہوگی اور آپ کو دینا میرے بس میں ہوگا تو میں دے دوں گا، آپ سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ حمزہ صاحب نے ہارون صاحب کا مان بڑھاتے ہوئے کہا۔ تمہارے پاس ہی ہے اور تمہاری ہی بس میں ہے، بس بات یہ ہے کہ تم دے سکتے ہو یا نہیں، ہارون صاحب نے کہا۔ کیا چاہتے ہیں؟ کیا چاہیے آپ کو بھائی؟ حمزہ صاحب کو تشویش لاحق ہوئی۔ مجھے تمہاری بیٹی اپنے بیٹے کے لیے چاہیے، ہارون صاحب نے آہستہ سے کہا تو حمزہ صاحب ان کی بات پر چونک گئے۔
میری میٹھی محبہ آپ کے بیٹے کے لیے، مطلب شہریار کے لیے۔ حمزہ صاحب نے پوچھا تو ہارون صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ شہریار نہیں، حاشر کے لیے۔ ہارون صاحب نے کہا تو حمزہ صاحب کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ حاشر کے لیے؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا۔ حاشر کے لیے۔ دراصل حاشر محبہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ہارون صاحب نے کہا تو حمزہ صاحب گہرا سانس بھر کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ کتنی ہی دیر کمرے میں سکوت سا طاری رہا۔ دونوں بھائی اپنی اپنی جگہ خاموشی سے بیٹھے تھے۔ ایک اپنی بات کہہ کر سوچ رہے تھے کہ سامنے والے کا کیا ری ایکشن ہوگا، اور دوسرا یہ سوچ رہا تھا کہ اپنے بھائی کو کیا جواب دے۔ بہت دیر بعد اس خاموشی میں حمزہ صاحب کی آواز گونجی۔ حاشر نے آپ سے کب بات کی، اور کیا اس بات کا اور کسی کو بھی علم ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ آج ہی بات کی ہے انہوں نے مجھ سے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کسی اور کو کچھ بھی پتا ہے۔ ہارون صاحب نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ حاشر کو بلائیں، میں خود اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، حمزہ صاحب نے کہا تو ہارون صاحب نے اپنا فون اٹھا کر حاشر کو کال ملا دی۔ حاشر جو اپنے سر کے درد کی وجہ سے کمرے میں اندھیرا کیے لیٹا تھا، اپنے فون کے رنگ کرنے پر ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا۔ فون اسکرین کو دیکھا اور فون اسکرین کو دیکھا۔ بابا کا کال اس وقت؟ اس نے خود سے کہتے ہوئے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ خیریت ہے نا بابا؟ اس نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ اس کے تشویش پر ہارون صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ میں ٹھیک ہوں، انہوں نے کہا۔ تو پھر اس وقت کیوں کال کیا آپ نے؟ حاشر نے کہا۔ میرے کمرے میں آ جاؤ، کچھ ضروری بات کرنی ہے، کہہ کر انہوں نے فون کٹ کر دیا، جبکہ حاشر یہ سوچنے لگا کہ انہیں اب کیا ضروری بات کرنی ہوگی۔ اس کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ اس کے بابا سائیں اس کی خوشی کے لیے اتنی جلدی کوئی قدم اٹھا لیں گے۔ وہ دکھتے سر کو تھامے بیڈ سے اٹھا اور پیروں میں سلیپر اڑستے اپنے کمرے سے نکل گیا۔ ہارون صاحب کے کمرے کے پاس آ کر اس نے دروازہ نوک کیا۔ دروازہ حمزہ صاحب نے کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے حمزہ صاحب کو دیکھ کر حاشر چونکا۔ پھر اس نے کرسی پر بیٹھے ہارون صاحب کی طرف دیکھا، جو آنکھ کے اشارے سے اسے اندر آنے کا کہہ رہے تھے۔ السلام علیکم چاچو۔ اپنے بابا سے نظر ہٹا کر اس نے حمزہ صاحب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے چوڑے شانے پر ہاتھ رکھ کر اس کے سلام کا جواب دیا اور سائیڈ ہو کر اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ وہ اندر آ گیا۔ اس کے اندر آتے ہی حمزہ صاحب نے کمرے کا دروازہ لاک کر لیا۔ جی بابا سائیں، وہ ان کے پاس آ کر بولا۔ بیٹھو۔ اسے اپنی پاس پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا۔ وہ خاموشی سے ان کی برابر میں پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ حمزہ صاحب بھی آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ حاشر کچھ بات سمجھ گیا تھا، اس لیے خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ حاشر بھائی نے جو کچھ کہا ہے کیا وہ سچ ہے؟ حمزہ صاحب نے اس کے جھکے سر کو دیکھ کر کہا۔ جی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست کر کے جواب دیا۔ کب سے کرتے ہو اس سے محبت، اور آج ہی کیوں اس محبت کا ادراک ہوا؟ انہوں نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا چچا سائیں کہ میں محبہ سے کب سے محبت کرتا ہوں، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میرے لیے محبت کے معنی محبہ ہے، اور جہاں تک بات ہے اس محبت کے ادراک کی، تو آج
محبہ نے مجھے بتایا کہ چچی جان کے کسی کزن نے اپنے بیٹے کے لیے محبہ کا پروپوزل دیا ہے اور آپ لوگ اس پروپوزل کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ میں اتنی جلدی یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس پروپوزل کی وجہ سے مجھے یہ بات کرنی پڑی۔ وہ بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کی بھاری مردانہ آواز، اس کا ٹھہرا ہوا لہجہ لوگوں کو مبہوت سا کر دیتا تھا۔ اس میں صلاحیت تھی کہ جب وہ بات کرتا تو سامنے والا اس کو سننے پر مجبور ہو جاتا۔ حمزہ صاحب بھی بڑی خاموشی سے سن رہے تھے۔ وہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گیا۔ کتنی محبت کرتے ہو میری بیٹی سے؟ اس کے لہجے کی سچائی انہیں اس سے آگے بات کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ باقی سب سے بہت زیادہ اور آپ سے تھوڑی کم، اس نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ وہ میری لاڈلی ہے، حمزہ صاحب نے کہا۔ میری بھی، حاشر نے جواب دیا۔ میں اس کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں دیکھ سکتا، حمزہ صاحب نے کہا۔ میں بھی نہیں، بلکہ میں محبہ کی آنکھوں میں آنسو لانے والے کا حشر کر سکتا ہوں، حاشر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس بات پر حمزہ صاحب نے ہارون صاحب کو دیکھا۔ وہ بہت معصوم ہے، جانتا ہوں، کہتے ہوئے حاشر کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ در آئی تھی، کیونکہ محبہ کا معصوم چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گیا تھا۔ تمہاری اور اس کی عمر میں بہت فرق ہے، حمزہ صاحب نے کہا۔ ہماری عمر کا یہی فرق مجھے اسے انمول خزانے کی طرح سنبھال کے رکھنے پر مجبور کرے گا۔ تم دھوکہ تو نہیں دو گے؟ انہوں نے کہا۔ دھوکہ دوں تو خدا کرے آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہو، اللہ نہ کرے، ہارون صاحب نے ایک دم کہا۔ میرے آخری سوال کا جواب دو، اگر میں تمہاری اور محبہ کی شادی کر دوں تو کیسے رکھو گے میری بیٹی کو؟ اپنا سوال پوچھ کر حمزہ صاحب اپنے دونوں ہاتھ کرسی پر رکھ کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگے، جو نظریں جھکائے قالین کو دیکھ رہا تھا۔ چاچو، آپ کی بیٹی اگر میری زندگی کا حصہ بنی تو یہ میرے لیے محض ایک رشتہ نہیں بلکہ میری سب سے قیمتی امانت ہوگی۔ میں اسے اپنی دعاؤں کا صلہ، اپنی مسکراہٹ کی وجہ اور اپنی زندگی کے سب سے حسین خواب بنا کر رکھوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ محبہ کو ہر تکلیف سے بچا کر رکھوں گا اور اس کی ہر خوشی کو اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھوں گا۔ اسے اپنی زندگی سے زیادہ چاہوں گا، اسے اس طرح محبت کروں گا جس طرح میرے بابا سائیں اپنی بیوی سے کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے میرے بابا سائیں کی محبت لاجواب اور لازوال ہے۔ کہہ کر حاشر نے کنکھیوں سے ہارون صاحب کو دیکھا، جن کے ہونٹوں پر اس کی بات سے مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس کا کہا ایک ایک لفظ سچ تھا، جو حمزہ صاحب دل سے محسوس کر سکتے تھے۔ تھوڑا وقت دو گے مجھے؟ انہوں نے پوچھا۔ کتنا؟ اس نے جس انداز میں پوچھا، اس کے انداز پر وہ دونوں بھائی ہنسنے لگے۔ بیٹا سائیں، اتنا وقت تو دو گے کہ میں اپنی ماں اور محبہ کی ماں سے بات کر سکوں اور تمہارے بابا سائیں بھی تمہاری ماں سے بات کر سکیں؟ حمزہ صاحب نے جس انداز میں کہا، حاشر خفت سے سرخ پڑتا اپنا سر جھکا گیا۔ میری بیٹی میرے پاس رہے گی، میری آنکھوں کے سامنے، مجھے اور کیا چاہیے؟ بس ایک بات یاد رکھنا حاشر، جو تم نے کہا ہے وہ کبھی مت بھولنا، تمہارا ایک ایک لفظ امانت ہے، اس امانت میں خیانت مت کرنا، جو کہا ہے اس پر قائم رہنا۔ انہوں نے کہا تو حاشر نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آ کر ان کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ میں اپنی زبان پر اپنی آخری سانس تک قائم رہوں گا چچا سائیں، محبہ میری محبت ہے، میں دل و جان سے ٹوٹ کر اس سے محبت کرتا ہوں،
میرا ایک ایک لفظ امانت ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں میں اس امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ ان کے ہاتھ تھام کر حاشر نے یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ تینوں نے خوش ہو کر بے اختیار حاشر کے سر پر ہاتھ رکھا۔ چلو مجھے تھوڑا وقت دو، گھر کے بڑوں سے بات کر کے ہم کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ اس نے سر جھکا کر اس بات میں سر ہلایا۔ اٹکی ہوئی سانس ایک دم بحال ہوئی تھی، تڑپتے مچلتے دل کو قرار آ گیا تھا، پیاسی روح ایک دم سیراب ہوئی تھی، ڈھیر و سکون دل میں اتر آیا تھا۔ اس کی محبت اسے مل جائے گی یہ خیال ہی اسے سرشار کیے دے رہا تھا۔ وہ اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کرتا اتنا کم تھا۔ وہ اٹھا اور دونوں سے مل کر کمرے سے نکل گیا۔ اسے اپنے کمرے میں جا کر سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر بھی تو کرنا تھا جس نے اس کی محبت کی راہ میں آسانیاں پیدا کی تھیں، لیکن ابھی تو وقت ہی بتائے گا کہ اس کی محبت کی راہ میں آسانیاں تھیں یا یہ آسانیاں آگے بہت مشکلات سے پہلے کی آسانیاں تھیں۔ سلطان اپنے کیبن میں بیٹھا ہوا کسی فائل پر کام کر رہا تھا جب دروازہ ناک کر کے ربال اندر داخل ہوا۔ سلطان نے فائل سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ خیریت؟ فائل کو بند کرتے ہوئے سلطان نے پوچھا۔ سب خیریت ہے۔ وہ مجھے 1-2 دن کی چھٹی چاہیے، مجھے کچھ ضروری کام ہے، ربال نے کہا۔ ٹھیک ہے لے لو، لیکن یہ بتاؤ سب خیریت ہے نا؟ اس کی بدلتی کیفیت کو دیکھ کر سلطان نے پوچھا اور اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ بس کچھ ضروری کام ہے جس کی وجہ سے میں 1-2 دن ڈیوٹی پر نہیں آ سکتا، ربال نے کہا۔ کوئی بات نہیں، تم اپنا کام کرو، سلطان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ مجھے اس کام میں کامیابی عطا کرے، ربال نے نظریں جھکائے آہستہ سے کہا۔ بالکل کریں گے، لیکن یہ بتاؤ کام کیا ہے؟ اگر ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ سلطان کو آج وہ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی تھا۔ نہیں ابھی تو نہیں، لیکن اگر مدد کی ضرورت ہوئی تو میں آپ سے ہی کہوں گا، فی الحال میرا اور کون ہے آپ کے علاوہ، ربال نے کہا اور سلطان کا جواب سنے بغیر پلٹ کر کیبن سے نکل گیا۔ کیبن سے نکل کر وہ سیدھا پارکنگ میں آیا اور گاڑی اس ہاسپٹل کے روڈ پر ڈال دی۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ سچ کا پتہ لگانے کے لیے اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا تھا۔ اس نے یہ 4-5 دن کس طرح کاٹیں یہ بس وہی جانتا تھا۔ اس کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ سلطان کے کہنے پر اسے مستقل جینیفر کے ساتھ رہنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنا یہ کام نہیں کر پایا۔ اب اس کے جاتے ہی سب سے پہلے اس نے یہ کام کرنے کا سوچا۔ بہت جلد میں اپنی اصلی پہچان تک پہنچ جاؤں گا۔ 25 سال گمنامی کی زندگی گزاری ہے، اب نہیں، اب اللہ کو مجھے میرے اصل تک پہنچانا ہوگا۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی اس بڑے سے ہاسپٹل کے گیٹ پر آ کر رکی۔ اس نے کھڑکی سے بڑے بڑے حروفوں میں لگے ہاسپٹل کے نام کو دیکھا اور یہ لکھے ہوتا اوکے، اور پھر کار کے گیٹ کھولتے ہی گاڑی ہاسپٹل کے اندر لے جاتے پارکنگ کی طرف موڑ لی۔ پارکنگ سے اتر کر وہ ہاسپٹل کے اندر ریسیپشن پر پہنچا۔ یس سر، میں ہیلپ یو؟ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی نے اس سے کہا۔ یس،
कहते हुए रिबाल ने रिसेप्शन के काउंटर पर अपने दोनों हाथ जमाए और अपने हाथ में पकड़ा बर्थ सर्टिफिकेट रखकर बोला, ये बर्थ सर्टिफिकेट है, मुझे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। रिबाल ने कहा तो रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने इसके हाथ से बर्थ सर्टिफिकेट लेकर इसे देखने लगी। वो इसी हॉस्पिटल का बर्थ सर्टिफिकेट था, लेकिन इस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी। सर, आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और मैं आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ? इसमें तो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। पेरेंट्स का नाम इसमें मिसिंग है, एड्रेस इसमें मिसिंग है, कॉन्टैक्ट नंबर इस पर मिसिंग है। इस लड़की ने सर्टिफिकेट रख कर कहा, जी बिल्कुल, मैं जानता हूँ सब कुछ मिसिंग है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि मुझे इस सर्टिफिकेट की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। रिबाल ने कहा, ये है किसका? इसने पूछा, मेरा। रिबाल ने जवाब दिया। इस लड़की ने रिबाल की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर गुस्से के साए थे। सर, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। अगर आपको कुछ जानना है तो फिर आपको हमारे मैनेजमेंट के हेड से मिलना होगा। इस लड़की ने रिबाल को गुस्से में देखकर कहा, फिर अपने मैनेजमेंट के हेड से मेरी मुलाकात कराएं। रिबाल ने कहा तो इस लड़की ने फ़ोन उठाकर एक नंबर मिलाया। सर, कोई आए हैं जिन्हें एक बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। ये बर्थ सर्टिफिकेट वो अपना बता रहे हैं, लेकिन सर इसमें कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर्टिफिकेट इसी हॉस्पिटल का है। वो लड़की रिबाल को देखते हुए कह रही थी, ओके सर। सामने से कुछ कहा गया, जिस पर इसने ओके कहकर फ़ोन रख दिया। सर, आप 3rd फ्लोर पर रूम नंबर 108 में चले जाएं। इसने कहा तो रिबाल वो सर्टिफिकेट लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। 5 मिनट बाद वो रूम नंबर 108 के बाहर खड़ा था। इसने दरवाज़ा नॉक किया। अंदर से इजाज़त मिलने पर वो अंदर दाखिल हुआ। सिट। सामने बैठे शख्स ने रिबाल को बैठने का इशारा किया। वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया। क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको? सामने वाले शख्स ने पूछा। ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, लेकिन इस पर मेरी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और जेंडर के अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप इस बर्थ सर्टिफिकेट की पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे दें। इसने बर्थ सर्टिफिकेट सामने वाले शख्स को देते हुए कहा। सामने मौजूद शख्स अजीब सी नज़रों से इसे देखने लगा। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं कुछ समझा नहीं। इस शख्स ने सर्टिफिकेट को देखते हुए कहा, अगर आप समझे नहीं तो चले मैं समझा देता हूँ। आपको पूरी कहानी बता देता हूँ। 25 साल पहले मैं यहाँ पैदा हुआ था, और जब मैं पैदा हुआ इससे कुछ देर पहले ही यहाँ पर एक और डिलीवरी हुई थी, लेकिन उनका बच्चा मरा हुआ था। इन्होंने इस हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर को बहुत अच्छे पैसे देकर अपने मरे हुए बच्चे से मुझे बदला था, यानी अपना मरा हुआ बच्चा मेरे असली माँ बाप को दिया था और मुझे खुद ले लिया था। और जब ये सर्टिफिकेट बना तो इन्होंने सिर्फ मेरी बर्थ की इन्फॉर्मेशन लिखी, मेरे पेरेंट्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी। अब इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाली अब इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन इन्हें देने वाले सर्टिफिकेट में नहीं लिखी, लेकिन जो रिकॉर्ड आपके पास होगा इसमें हर इन्फॉर्मेशन होगी, मेरी भी, मेरे पेरेंट्स की भी और इनकी भी जिन्होंने मुझे लिया था। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी रिकॉर्ड से मुझे और ओके, क्या लिखा गया? ओके, आपसे रिक्वेस्ट है कि
آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے ریکارڈ سے مجھے اور اوریجنل کیا ہوں میں ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے ریکارڈ سے مجھے اوریجنل سرٹیفکیٹ دیں تاکہ میں اپنے اصلی پیرنٹس تک پہنچ سکوں، ریبال کہہ رہا تھا اور سامنے موجود شخص کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ریبال اس کے چہرے کی اڑتی ہوائیاں بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ دیکھیں، مجھے کیا پتا آپ سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں، ہو سکتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہوں۔ اس شخص نے ٹیشو اٹھا کر اپنے ماتھے پر آنے والے پسینے کو صاف کرتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ، آپ کی حالت اس بات کی گواہی دے رہی ہے۔ ریبال نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، دیکھیں، ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ۔ اس نے خود کو سنبھال کر کہا، ایس پی ریبال احمد نام ہے میرا، دلی پولیس میں ایس پی ہوں۔ اب سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا۔ ریبال نے اپنی سابقہ پوسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا۔ دلی پولیس میں ایس پی سن کر سامنے والی کی حالت اور غیر ہوئی۔ اب بتائیں کریں گے میری مدد یا نہیں؟ اگر آپ کا جواب نہ ہے تو پھر اس ہاسپٹل کی بربادی کے ذمہ دار آپ ہوں گے، کیونکہ میرے پاس تو ثبوت ہے، اور پھر آپ کی حالت بھی اس بات کی گواہ ہے کہ آپ بھی کچھ تو جانتے ہیں۔ ریبال نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے سرٹیفکیٹ لیتے ہوئے کہا، میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ جانتا نہیں ہوں، لیکن میں مدد کر سکتا ہوں۔ اس نے دوسرا ٹیشو اٹھا کر اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس شخص کو ریبال کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں تھی، لیکن اس ہاسپٹل میں ایسے اور بھی بہت کیس ہو چکے تھے۔ وہ شخص اسی لیے گھبرا رہا تھا کہ ایک کیس کھلنے پر باقی سب کیس بھی دھیرے دھیرے کر کے کھل جائیں گے، جو اس ہاسپٹل کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ وعدہ کریں آپ کسی سے کچھ نہیں کہیں گے۔ اس شخص نے گھبراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ریبال نے کہا، آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیں، میں کچھ کرتا ہوں۔ کہتے ہوئے وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی ریبال نے سکون کا سانس لیا۔ جس نوکری پر لات مار کر آئے ہو، آج اسی نوکری نے تمہاری مدد کی ہے۔ اس نے کرسی کے پشت سے ٹیک لگا کر سوچا اور آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ بس کچھ دیر اور پھر اس کی زندگی کا سب سے بڑا سچ اس کے سامنے ہوگا۔ وہ خوش بھی تھا، مطمئن بھی تھا اور گھبرا بھی رہا تھا۔ آگے کیا ہوگا اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ کون لوگ ہوں گے، کہاں ہوں گے، سب کچھ جاننے کے بعد اسے اپنا بھی لیں گے یا نہیں، دماغ میں یہ ساری باتیں پھر چلنے لگی۔ ایکسکیوز می، وہ سوچ رہا تھا جب دروازہ کھول کر وہی شخص اندر داخل ہوا۔ جی، ریبال نے روبدار آواز میں کہا، آپ آئیں میرے ساتھ۔ اس نے کہا تو ریبال اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے ساتھ چل دیا۔ ہمارے سینئر ڈاکٹر صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، اس نے چلتے ہوئے ریبال سے کہا۔ ریبال نے اس کی طرف دیکھا اور پھر خود کو آنے والے وقت کے لیے مضبوط کرتا اس کے ساتھ ایک کیبن میں داخل ہو گیا۔ جاری ہے۔ جی جناب، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔